بسم اللہ الرحمن الرحیم. سے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا کہ ہم لوگ نیشنل سمبلز آف پاکستان اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہوگا, بہت انٹرسٹنگ ہوگا, بہت انفارمیٹیو ہوگا, اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے. ہم لوگوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور اس لسٹ کے اکارڈنگ ہم لوگ دونوں جو ہے وہ سمبلز کو ڈسکس کرتے جائیں گے. کچھ چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور کچھ میرے دوست عامر, ایم ایس سی, فلاں فلاں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو ہم نے لسٹ میں سب سے پہلے اسی وجہ سے رکھا ہوا تھا اینتھم کو. اسی طرح سے پھر اس لسٹ میں شامل ہم کریں گے کچھ پرسنز کو, طرح سے پھر فلیگ, جو اس طرح سے سلوگن, پاکستان کا قومی نعرہ, ہم اس کو دیکھیں گے. پھر موٹو, آپ کا جو پاکستان نیشنل موٹو ہے وہ کیا ہے. لینگویج آپ لوگوں کی آپ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن کچھ انفارمیشن مزید آپ کو اس کے بارے میں آپ کو دوں گا. اس کے علاوہ میپ, اسی طرح سے اسلامک فیتھ, ویپن, آئیکن, پلیسز, کوڈ, ڈانس اینڈ انسٹرومنٹ, نیشنل اینیمل, نیشنل پلانٹ, نیشنل فلاور اینڈ نیشنل فوڈس آئٹم. اسی طرح سے اب ہم اگلی سمبلز کی بھی باتیں کریں گے. تو سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس پرسنالٹیز کے حوالے سے کچھ باتیں. ویسے تو ہمارے بہت سارے اسلامک ہیروز ہیں, لیکن ہم سٹارٹ کریں گے اپنے نیشنل اسلامک ہیرو محمد بن قاسم سے, جن کا لقب عماد الدین بھی ہے. انہوں نے 712 میں سندھ کو فتح کیا اور پہلی دفعہ یہاں پر اسلام کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد انڈاؤٹڈلی ون اینڈ اونلی پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح, فاؤنڈر آف پاکستان. دین مادر ملت یعنی کہ مدر آف نیشن محترمہ فاطمہ جناح, ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, ہمارے صوفی علاقائی قومی شاعر حضرت بابا بلے شاہ, اور ہمارے قومی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گن شکر. اس کے بعد چودھری رحمت علی, جنہوں نے نہ صرف پاکستان کا نام تجویز کیا بلکہ نقشہ بھی انہوں نے ہی ڈیزائن کیا, اور اس نقشے کو جو حتمی شکل دی وہ میاں محمد عالم سہروردی نے, جن کا ایک اور کارنامہ کہ انہوں نے سب سے پہلی پاکستان کی جو ڈاک ٹکٹ کا سٹیکر ہے وہ جاری کی. اینڈ نیکسٹ امیر الدین خدوائی, the man who first time designed the Pakistan flag. انہوں نے ہی سب سے پہلے پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کو ڈیزائن کیا, اور اس کو سینے والے سب سے پہلے ٹیلر کا نام ہے افضل حسین. اسی طرح سے ہمارے پاس تاریخ کے اندر ہم یہ نام کیسے بھول سکتے ہیں, مصطفیٰ علی حمدانی, جنہوں نے سب سے پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان پر پاکستان بننے کی اناؤنسمنٹ کی. السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس, ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں. طلوع صبح آزادی. نیکسٹ نیشنل اینتھم میوزک کمپوزر, جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, احمد غلام علی چھاگلا, اور نیشنل اینتھم رائٹر حفیظ جالندری. ڈاکٹر عبدالسلام, the first Pakistani who received the Nobel Prize in 1979. اس کے بعد محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان, a well known nuclear scientist and a metallurgical engineer, جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. And then ڈاکٹر سمر مبارک من, who came to public attention as the director of the team responsible for the country's first and successful atomic test in Chaghi. اینڈ موسٹ ریسنٹلی ارشد ندیم, جو کہ کسی تعریف کے اب محتاج نہیں ہے, جنہوں نے فرسٹ ٹائم اولمپکس میں کسی انڈیویجول ایونٹ کے اندر پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا. اس سے پہلے حسین شاہ باکسنگ کے اندر برونز میڈل حاصل کر چکے ہیں, لیکن کسی بھی انڈیویجول ایونٹ کے اندر یہ پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل تھا. اس سے پہلے پاکستان ہاکی کے اندر 3 دفعہ گولڈ میڈل حاصل کر چکا ہے, اور اب انہوں نے نہ صرف یہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے بلکہ 118 سالہ اولمپک کی تاریخ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. انہوں نے اپنے ایک تھرو کے 92.97 میٹر کا جیولن تھرو پھینک کر پچھلا ریکارڈ توڑا, اور صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ آخری تھرو کے اندر انہوں نے 91 پوائنٹ سمتھنگ کا تھرو پھینک کر اس ریکارڈ کو دوبارہ سے توڑا. تو اس طرح سے یہ ایک ہی فائنل کے اندر 2 دفعہ اس ریکارڈ کو توڑنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے, اور یہ اب ان کی کارکردگی مدتوں یاد رکھی جائے گی. انہوں نے پاکستان کے لیے دوبارہ سے پرچم کو لہرانے کا جو شرف ہے وہ حاصل کیا, اور یوں 40 سال کے بعد ایک دفعہ پھر اولمپکس کے اندر پاکستان کا قومی ترانہ فضاؤں میں گونجا. And last but not least, Arfa Kareem Randhawa, the world's youngest Microsoft certified professional at the age of 9 in 2004. She also received the Presidential Award for Pride of Performance for this achievement, and again became the youngest person to get this reward. But unfortunately, she died at the age of 16 after an epileptic attack led to
fatal cardiac arrest. پاکستان کے نیشنل ہیروز کی بات کریں تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس لیکچر کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی اور لیکچر آپ کو دینا پڑے. قائد اعظم سے لے کر سکندر مرزا تک ابھی تک 4 گورنر جنرل، اور سکندر مرزا جو کہ آخری گورنر جنرل پہلے صدر تھے، ان سے لے کر جناب آصف علی زرداری تک 15 صدور، اور اسی طرح سے خان لیاقت علی خان جو کہ ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، ان سے لے کر جناب شہباز شریف تک اب تک 24 وزرائے اعظم اس عہدے کو سنبھال چکے ہیں. نمبر 3 پر ہے ہمارا قومی پرچم، نیشنل فلیگ، سبز ہلالی پرچم. اس کی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ پاکستان کے قومی پرچم کا ڈیزائن سب سے پہلی دفعہ سید امیر الدین کدوائی نے قائد اعظم کی ہدایت پر مرتب کیا تھا. یہ گہرے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے، جس میں 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید ہے. سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے. سبز رنگ کے بالکل درمیان میں پہلی رات کا چاند یعنی کہ ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے. سفید رنگ کے چاند کا مطلب ترقی اور ستارے کا مطلب علم اور روشنی ہے. پاکستان کی پہلی پرچم کشائی مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے کی. مولانا شبیر احمد عثمانی ہی وہ شخصیت ہے جن کو قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے کا بھی شرف حاصل ہے. نمبر 4 سلوگن. سلوگن کا مطلب قومی نعرہ. آپ لوگوں نے سنا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ ہمارا نیشنل سلوگن نہیں ہے. ہمارا نیشنل سلوگن ہے پاکستان زندہ باد، آزادی پائندہ باد. یہ ہے ہمارا نیشنل سلوگن. تو اگر آپ لوگوں کو کبھی کوئی یہ بات پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا قومی نعرہ کیا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے. اسی طرح سے پھر ہمارا موٹو کیا ہے، اس کے بارے میں سن لیں. تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یونٹی فیتھ ڈسپلن یعنی کہ ایمان، اتحاد، تنظیم، جس کو ہم ایمان، اتحاد، نظم کے نام سے بھی جانتے ہیں. قائد اعظم کے 3 رہنما اصول. کٹھن ہے بہت راہ حق کی مسافت، بہت متحد ہو کے چلنا پڑے گا. وہ ایمان جس سے جلائے نہ آتش، اس ایمان کی خاطر بھی جلنا پڑے گا. بدل دینا تم کو زمانے کی رسمیں، تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا. یہ 3 رہنما اصول ہر پاکستان کی زندگی کا مقصد یعنی کہ موٹو ہیں، اور اسی وجہ سے یہ تینوں رہنما اصول آپ کے اسٹیٹ ایمبلم پر بھی درج ہیں. اسٹیٹ ایمبلم یعنی کہ پاکستان کی قومی علامت. اس کے ٹوٹل 4 حصے ہیں. سب سے اوپر آپ کو ایک سبز رنگ کا چاند اور ستارہ نظر آتا ہے جو کہ ٹریڈیشنل اسلامک سمبلز ہیں. اس کے نیچے کوارٹر شیلڈ ہے جس میں 4 پاکستان کی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس جو میجر کراپس تھیں وہ ہیں، یعنی کہ کاٹن، ویٹ، جوٹ اینڈ ٹی. اس کے نیچے ایک مغل آرٹ کی طرز پر بنا ہوا فلورل ریت ہے جو کہ کلچرل ہیریٹیج کو شو کرتا ہے. اور سب سے لاسٹ پر آپ کو اگین پاکستان کا موٹو ایمان، اتحاد، نظم دکھائی دیتا ہے. ہماری قومی زبان اردو، اور اردو جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے. یہ آپ کو پتا ہے لشکری اس وجہ سے ہے کہ اس میں کوئی اپنے الفاظ نہیں. اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے قومی ترانے کی بات کی ہے تو اس میں آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ یہ سارے کا سارا قومی ترانہ فارسی زبان میں لکھا گیا. صرف اور صرف 2 الفاظ قومی زبان یعنی کہ اردو کے ہیں، باقی سارے کے سارے فارسی میں ہیں. تو اردو خود ایک لشکری زبان ہے. اس میں فارسی، اس میں سنسکرت، اس میں ہندی، اس میں عربک، بہت ساری زبانوں کا کیونکہ یہ مکسچر ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو لشکری زبان کے نام سے بھی جانتے ہیں. اردو ون آف دا سویٹسٹ اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل لینگویج آف دا ورلڈ. یہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے تقریباً 21ویں نمبر پر ہے. تقریباً دنیا کے 100 ملین کے قریب لوگ اردو کو اپنی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس میں سے 70 ملین کے قریب پرائمری لینگویج کے طور پر اور باقی سیکنڈری لینگویج کے طور پر یوز کرتے ہیں. ان 70 ملین میں سے 50 ملین لوگوں کا تعلق تقریباً انڈیا سے اور باقی کا تعلق پاکستان سے ہے. لفظ اردو ٹرکش لینگویج کے ورڈ اردو سے ماخوذ ہے جس کا مطلب آرمی یعنی کہ لشکر ہے. جہاں تک اردو کے الفابیٹس یعنی کہ حروف تہجی کا تعلق ہے تو اس میں تقریباً 39 کے قریب بنیادی اور 13 کے قریب اضافی اس میں شامل کر کے حروف تہجی کی ٹوٹل تعداد تقریباً 52 یعنی کہ 52 بن جاتی ہے. ہمارا قومی لباس شلوار قمیض. یہ شلوار قمیض ورڈ عربک اور پرشین ورڈ کا کمبینیشن ہے جس میں سے شلوار پرشین ورڈ سلوار سے آیا اور قمیض عربک ورڈ قمیض سے آیا. اس کی بھی ایک تاریخ جو ہے وہ آپ کو 13ویں صدی عیسوی انڈیا سے ہی ملتی ہے جہاں پر مسلمانوں نے یہ عربک اور پرشین لوگوں سے متاثر ہو کر شلوار قمیض پہننا شروع کی. نیکسٹ ون اسلامک فیتھ. اسلامک فیتھ یعنی کہ قومی نشان ایک چاند اور 5 کونوں والا ستارہ. اس سے پہلے بازنطین میں بھی یہ نشان استعمال ہوتا رہا جس میں ستارے کے 5 سے زیادہ کونے ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ باقاعدہ اسلامک سمبل بن گیا جو کہ اب بہت سارے اسلامک ممالک کے پرچم یعنی کہ جیسے ترکی اور لیبیا اور بالخصوص پاکستان کے پرچم کے اوپر آپ لوگوں کو یہ چاند ستارہ دکھائی دیتا ہے. ہمارا قومی ہتھیار ویپن دیٹ از سورڈ یعنی کہ تلوار.
تو آج کل کرتب الغازی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے شاید بہت زیادہ وہ پاپولر ہو رہا ہے کہ ہمارا قومی ہتھیار بھی تلوار ہے۔ آئیکن آف پاکستان، یہ ہمارا قومی آئیکن کیا ہے، نیشنل آئیکن کیا ہے، اب اس کے بارے میں سنیے۔ تین تلوار. It was first commissioned by the former president and the prime minister Zulfikar Ali Bhutto in 1973 and was designed by the well-known architect Minu Mistry. یہ پاکستان کی روشنیوں کے شہر کراچی اور اس میں کلفٹن کے اندر موجود ہے۔ اس کو بنانے کا پہلا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 الیکٹورل کلرز یعنی کہ بلیک، گرین اور ریڈ کو پریزنٹ کرنا تھا، لیکن اس کے بعد آئیڈیا کو چینج کر کے اس کو وائٹ ماربل کا ہی بنایا گیا۔ We have different national places، بہت ساری ہمارے پاس قومی جو ہے وہ ایسے مقامات ہیں جو کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں، سو میں ان کو اب 1 by 1 آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم آغاز کرتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے، جو کہ ایکچولی پاکستان کا نیشنل شرائن یعنی کہ قومی دربار یا مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نیکسٹ میں نیشنل اسلامک ہیریٹیج یعنی کہ قومی اسلامی ورثہ بادشاہی مسجد لاہور، ہماری نیشنل ماسک فیصل مسجد اسلام آباد، ہمارا نیشنل میوزیم قائد اعظم کا مزار، ہمارا نیشنل میموریل مزار اقبال لاہور، ہمارا نیشنل فورٹ یعنی کہ شاہی قلعہ لاہور، ہمارا نیشنل ٹاور مینار پاکستان، اور اس کے علاوہ اسلامک سمٹ مینار لاہور وہ بھی اس میں شامل ہے، ہمارا نیشنل مینومنٹ باب پاکستان اسلام آباد، ہمارا نیشنل پیسج وے درہ خیبر KPK، اس کے علاوہ ہمارا نیشنل میوزیم عجائب گھر لاہور، نیشنل لائبریری قائد اعظم لائبریری لاہور، نیشنل ریزیڈنسی یعنی کہ سرکاری رہائش گاہ کراچی فلیگ سٹاف ہاؤس میوزیم کراچی، ہمارا نیشنل اسٹیڈیم قذافی اسٹیڈیم لاہور، نیشنل سیولائزیشن ہیریٹیج موہنجو داڑو، اور اس کے علاوہ نیشنل پارک فاطمہ جناح پارک اسلام آباد، نیشنل گارڈن روز اینڈ جیسمین گارڈن اسلام آباد، نیشنل ریور انڈس ریور، ہماری نیشنل لیک یعنی کہ جھیل سیف الملوک، ہمارا نیشنل ماؤنٹین K2، جونیپر فارسٹ زیارت جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا دوسرا بڑا جونیپر فارسٹ ہے، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پاکستان لارجسٹ مین میڈ فارسٹ چھانگا مانگا جو دنیا کا بھی سب سے بڑا انسان کا اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا جنگل ہے۔ ہمارا قومی کھیل، یہ تو بڑے بچوں سب کو پتا ہوگا، شاید زیادہ چھوٹے بچوں کو نہ پتا ہو، وہ کرکٹ سمجھتے ہوں کیونکہ زیادہ پاپولر ہمارے یہاں پر کرکٹ ہے، لیکن نیشنل کھیل آپ کو پتا نہیں ہاکی ہے، اور یہ ہاکی کے اندر ہم لوگوں نے بہت زیادہ کامیابیاں بھی سمیٹی۔ پاکستان نے اپنا ہاکی کا پہلا میچ 1947-48 میں بیلجیم کے خلاف لندن اولمپکس میں کھیلا، اس میں اس کو 2-1 سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان اولمپکس میں 3 گولڈ میڈل حاصل کر چکا ہے، جس میں 1960، 1968 اور پھر 1984 میں اس نے یہ اچیومنٹ حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان ورلڈ کپ کے اندر بھی 4 دفعہ ورلڈ چیمپئن بن چکا ہے، جس میں سے 1971، 1978، 1982 اور آخری بار 1994 میں اس نے یہ کامیابی حاصل کی۔ ہاکی کے میدان میں پاکستان کی ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ سہیل عباس، ہائیسٹ گول سکورر ان دا ہسٹری آف فیلڈ ہاکی ود ہز انٹرنیشنل گولز ٹیلی ایٹ 348، سو انہوں نے سب سے پہلی دفعہ 300 کا مارکس اچیو کیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کارنامے ہیں جو کہ ہاکی کے میدان میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ہمارا نیشنل ڈانس جو آپ لوگ ڈانس ہے وہ بھنگڑا نہیں ہے جی، وہ کوئی اور ڈانس نہیں، کتھک ڈانس ہمارا جو ہے وہ نیشنل ڈانس، قومی رقص جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا نیشنل انسٹرومنٹ میں ہم دفلی، جو کہ دفلی والے، یہ جو آپ لوگوں نے گانا سنا ہوگا، تو دفلی جو ہے وہ ہمارا نیشنل جو انسٹرومنٹ ہے۔ دفلی طبلہ یا ڈرم کی طرح کا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کا تعلق بھی پرشین یا کردش یعنی کہ کرد لوگوں سے رہا ہے۔ وہ اپنے ریلیجیس سیریمنی میں اس کو بجایا کرتے تھے اور ابھی بھی بجاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر زیادہ چولستان اور ریگستان کے علاقوں کے لوگ جو آپ کو اس کو بجاتے نظر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے تو ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں کی عورتوں، بچیوں اور بچوں نے مل کر دفلی کے اوپر ہی نعت مبارک پیش کی۔